बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ़ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। और ये वही आयत है जिससे जो हमने इंडिया को जवाब देने के लिए ऑपरेशन बुनियान अल मसरूर लॉन्च किया था, और फिर हमने एक एक लफ्ज़ जो कहा था उसकी कामयाबी हमने अपनी आंखों से देखी। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो ये 5 दिन जारी रही, उसमें हमने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो हम करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो हमारे खिलाफ साजिशें होती थी हमने उनको भी ख़त्म किया। इंडिया ने क्या हारा इसमें? इंडिया ने ख़ास तौर पर अपने वो राब्ते या वो जो दावे या वो जो हर वक्त बात होती थी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हारे। उन्होंने IMF से राब्ता किया कि पाकिस्तान का कर्ज रोक दो, नहीं रोका। फिर राफेल की सुप्रीमेसी हारी उन्होंने। 39 साल हो गए हैं फ्रांस को राफेल बनाते हुए। आज तक तकरीबन 300 जहाज वो बना चुके हैं। किसी भी जंग में या किसी भी मौके पर एक राफेल जहाज आज तक उनका नहीं गिरा। लेकिन 5 दिन पहले जब उन्होंने पाकिस्तान पर शबखून मारा, पाकिस्तान को मैली निगाह से देखा, तो पाकिस्तान ने उनकी वो सुप्रीमेसी भी भारत की ख़त्म कर दी। फिर S-400 डिफेंस सिस्टम जिसको दुनिया मानती थी, जो रशिया से उन्होंने लिया, पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया। फिर इसराइली ड्रोन्स जो उनके पास थे, जिन पर वो बहुत नाज करते थे, पाकिस्तान ने उनको तबाह कर दिया। फिर पूरी दुनिया की सपोर्ट जो भारत के बयानिए के साथ हमेशा नज़र आती थी और हमारे बयानिए को उस तरह तक़वियत नहीं मिलती थी, वो सपोर्ट भी उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर जो उनके मीडिया और उनके आवाम उनके मीडिया पर भरोसा करते थे, वो तो सबसे ज़्यादा उन्होंने खोया। खुद उनकी आवाम ने फिर सोशल मीडिया पर आकर बताया कि किस तरह उनका नेशनल मीडिया उनके साथ झूठ बोलता रहा है। फिर कश्मीर पर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो उनका बयानिया था वो भी दब गया। अब ये सारी सूरत हाल के बाद कल एक तारीखी फ़तह जो पाकिस्तान ने हासिल की, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो हिदायत मिली, आज पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। हम इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, PJ मीर साहब और साकिब बशीर, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो यौम तशक्कुर पर आपके कमेंट्स, और उसके साथ सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह हमने तमाम इस सूरत हाल में, हम यहाँ से कोई मज़ाइल लॉन्च करते थे, कोई कार्रवाई करते थे, हमने उसकी वीडियोज़ बनाई, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम वो सारी कार्रवाई कर रहे थे, हमें 100% यकीन था कि हम जीतेंगे, ये यकीन कैसे आता है, ये भी बताइएगा। ग़ज़वा बद्र हो, ग़ज़वा खैबर हो या फ़तह मक्का हो, कुरान पाक में जो तालीमात हमें मिलती हैं उसके मुताबिक देख लें। हम लोग जब फ़तह हासिल करते हैं ना, तो हमें एक बात का यकीन होता है कि ये जो हमें फ़तह मिली है, कुरान पाक पे इरशाद है, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, आले इमरान, और अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। बेशक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की मदद मौजूद थी, पाकिस्तान गालिब हुआ और हिंदुस्तान मगलूब हुआ। देखिए, हम लोगों की जो तालीमात हैं, हम अपनी तालीमात लेते हैं कुरान पाक से, हदीस मुबारका से, अहादीस से। जगह जगह फरमाया गया कि इतराना नहीं चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना शो मारना। आपको अगर फतह बहुत मिल भी गई है, आपको यकीन भी हो गया है कि यू हैव बिकम विक्टोरियस आउट ऑफ एनी वॉर और एनी बैटल, तो उसमें आपने इस्तकामत दिखानी होती है। तकब्बुर और गुरूर बिल्कुल नहीं कि मैं गुरूर और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को, इसमें शुक्र अदा करने का, ये जो आपने बताया ना, ये जो आज का दिन हम मना रहे हैं, तशक्कुर का लफ्ज़ जो है, शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि उसने इज़्ज़त कायम रखी, उसने अपनी मदद भेजी, तेरा शुक्रिया या बारी ताला। उसके बाद आ जाए उन तमाम लोगों ने जिन्होंने कि इसमें मदद दी, उनका शुक्रिया। फिर आखिर में आ जाएं वो जिन लोगों ने इस जंग को
मौके पे ख़त्म कराने की कोशिश की, उनका शुक्रिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शुक्रिया है ना, वो उन लोगों का जो अपने घरों से निकले, कलमा तैयबा पढ़ के अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के फिर कलमा तैयबा पढ़ा, माँ ने माथे पे बोसा दिया, बाप ने दस्ते शफकत रखा, उनका शुक्रिया सबसे ज्यादा। जो निकले और उनको पता नहीं था कि उन्होंने जिंदा वापस आना है कि नहीं, वो तमाम फौजी जो आपके बॉर्डर पे खड़े थे या सारी रात जागते रहे थे और उनकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, दुश्मन पे यानी गलबा पाना है, शहादत हुई तो बहुत अच्छा है वरना गाजी तो है ही, उनका शुक्रिया। और ये जो पूरी कौम हमारी शुक्राना अदा कर रही है अल्लाह ताला, ये जो आपका यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, इसमें ये सारे आते हैं। पाकिस्तान, पूरे का पूरा पाकिस्तान, और ना सिर्फ पाकिस्तान जो कि इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, वो दुनिया में हर जगह जहाँ पे पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान है। वो पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तानियों के साथ मिल के यौम तशक्कुर मना रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हम गुरूर नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी तालीमात जो है वो बताती हैं कि गुरूर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, जश्न नहीं मनाना। फतेह मक्का से ज़्यादा और कौन सी बड़ी बात थी? ग़ज़वा बद्र जो है वो थोड़े से लोग थे हम, लेकिन हमने गुरूर नहीं किया। और फिर अगर आपने किया तो फिर वो देखा जो जंगे ओहद में हुआ। तो पूरी कौम शुक्र अदा कर रही है। आप सबका शुक्रिया, जिसने दामे दरमे सुखने इसमें मदद की, उन सब का शुक्रिया। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, हमें क्यों पता था। और अब देखें, मैं और आप और हम, ये पीजे मीर साहब और हम सब लोग जो हैं पिछले 12-15 दिनों से 92 दिन रात जो है वो ट्रांसमिशन कर रहा था जी। और मैं बार बार इशारा कर रहा था कि जरा ये स्क्रीन देख लीजिए, और वो चीखती चिल्लाती यानी परेशान और बेहाल किस्म की स्क्रीनें जो कि इंडियन मीडिया की थी, वो देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। और फिर कंपैरिजन करके पता लगा कि हमारे चेहरों पे जो मुस्कुराहट है, हमारे चेहरों पे जो सुकून है, वो दौरान जंग भी रहा। जो अगर आप इसको जंग कहते हैं वो उससे पहले भी था, और अभी भी आप देख लीजिएगा। इस वक्त कोई टीवी चैनल जो है इंडिया का ऑन करके देख लें, आप देखेंगे वहां घबराहट है, वहां परेशानी है, वहां मलाल है, वहां दुख है, वहां किसी किस्म की जो है ना वो बेचैनी सी है जो कि नजर आ रही है। इधर आ रही है आपको? तो वो कॉन्फिडेंस क्यों था? नंबर 1, अल्लाह पे यकीन था। नंबर 2, हमें पता था कि हम हक पे हैं, हम सच पे हैं। हमने बार बार कहा, हमने बारहा कहा कि मत, हम नहीं लड़ना चाहते, लड़ाई मत कीजिए हमारे साथ, हम जंग नहीं चाहते। और हम आपके अवाम की भी सोच रहे हैं, हम आपके अवाम की भी सोच रहे हैं, क्योंकि जब जंग होती है, जब तीर चलते हैं, और आजकल के ज़माने में ड्रोन्स और मिसाइल्स चलते हैं, उन पे नाम नहीं लिखा होता, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया और हमने जवाब दिया। दूसरी बात, वो प्रिपेयर्डनेस, आपकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी, आपकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी, आपकी एक एक टैक्टिकल मूव, चाहे वो फजा में है, चाहे वो ग्राउंड पे है, उसने बताया कि हम प्रिपेयर्ड हैं। उसने बताया कि अगर कल को कोई दुनिया का मुल्क, हिंदुस्तान नहीं, कोई दुनिया का मुल्क हम पे अगर हमला करता है, तो हम इस काबिल हैं कि अपनी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ हम अपने पूरे अवाम की हिफाजत कर सकते हैं। और ये वो यकीन था जिसकी आपने मुझसे पूछा ना कि वो क्या कॉन्फिडेंस था। अब इस कॉन्फिडेंस को लेके एक चीज, बस इस वक्त की आखिरी बात, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ आपने बातों से नहीं, तकरीरें नहीं की, करके दिखाया है और जीते हैं, सुरखरू हुए हैं। आइंदा अगर हिंदुस्तान या कोई भी हमारा दुश्मन अगर हम पे हमला करता है, तो उनको ये तंबीह हो गई है कि पाकिस्तान के साथ मत्था नहीं लगाना। पीजे मीर साहब, आज सब हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, और अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र कि जिसने हमें ये फतह नसीब करवाई। अल्लाह ने हिम्मत दी और हमारे जवानों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, और आम आवाम ने भी किरदार अदा किया। लेकिन ऐसा लगता था कल से पहले तक कि भारत इस खित्ते के अंदर एक ऐसे गरूर में मुब्तला है कि वो ये समझता है कि वो जो मर्जी चाहे
کر سکتا ہے. اور ہم نے وہ 10 دن پہلے دیکھا جب سنتاس معاہدہ انہوں نے یک طرفہ معطل کر دیا. انہوں نے کہا میں پوری دنیا کو نہیں اور خاطر میں رکھا. انہوں نے کہا میں پانی بند کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ غرور تھا اس میں اور اسی کو ہم نے توڑ دیا؟ پھر ذوق آپ اس سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ صرف اس سے بدترین سے بدترین ایک آپ رویہ اس سے ایکسپیکٹ کریں اور کچھ نہ ایکسپیکٹ کریں. ہم جتنی بھی باتیں کریں گے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ جائیں گی, کیونکہ اس طرف سے آپ کو کوئی پازیٹیوٹی نظر آئے گی نہیں. میں نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے سب سے پہلے. میں یہاں دیکھتا ہوں آج ہم یوم تشکر جو منا رہے ہیں, میں تو اس کو 365 دن مناؤں. یہ کئی لوگ ہیں ہمارے اندر جو کہ باہر کے پیڈ ہوتے ہیں اور ہماری فوج کے خلاف ہی اندر آپ نے دیکھا کہ جلوس نکال لیے, جلد سے نکال لیے, ان کے خلاف باتیں کر لی, سوشل میڈیا کو استعمال کر لیا. آج آپ کے سامنے ایک لیسن ہے کہ مت کرو. یہ وہی ہیں ہمارے سپہ سالار اور یہ وہی ہیں بہادر لوگ جو کہ پہلی گولی کھاتے ہیں اور آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. آج آپ کے سامنے ایک لیونگ ایگزامپل ہے. وزیر اعظم نے بھی آپ کو بتایا, آپ کو دوسرے لوگوں نے بھی بتایا. تو پلیز فیوچر کے لیے ان کو سائڈ پہ رکھو, باقی جو سیاسی کام ہے وہ کرتے رہو. فوج کو مت چھیڑو کبھی بھی. یہ وہی ہے. آج ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں نا. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کھڑے ہوئے تھے وہ, کیونکہ انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں نا اپنا رول نبھایا. اور یہاں کئی ہوتے ہیں ایسے لوگ, مجھے شرم آتی ہے ان کو پاکستانی کہتے ہوئے بھی, کہ جس طرح وہ ہماری فوج کے متعلق بات کرتے ہیں. میرے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. بلکہ آج جو سن بھی رہا ہے ایسے لوگوں کو آپ اپنے منہ سے خود شٹ اپ کال دو. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے سب کو بتا دیا ہے ہم ایگریسٹ ہیں, ایگریسر نہیں ہیں. ہم کبھی بھی ایگریسر نہیں تھے. یہ آج ہم جو یوم تشکر منا رہے ہیں یہ اس لیے منا رہے ہیں کہ 48 سے لے کے آج تک ہم ہر قانون کے رستے پہ چلیں. کئی لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو, ہماری آرمی جو تھی یہ سری نگر سے 4 میل دور پہ تھی. 4 میل, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 میل پہ. اس کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ کرنل ضیاء الدین. بعد میں وہ فیض احمد فیض, جنرل اکبر سارے وغیرہ یہ 51 کی کانسپریسی میں بھی آ گئے تھے کیونکہ انہوں نے نہیں مان رہے تھے یہ. لیکن جنرل ڈگلس گریسی نے واپس ہمیں بلا لیا. ہم کشمیر لے سکتے تھے لیکن ہم ایک ڈسپلن آرمی ہیں, ڈسپلن فورس ہیں, اور اسی کی وجہ سے, ڈسپلن کی وجہ سے ہم نے مار بھی کھائی ہے. آج کشمیر ہمارے پاس ہوتا یہ تو کہیں تیار ہی نہیں تھے, لیکن ہم نے پھر بھی آپ کہہ لو کہ ایک ڈسپلن, ایک یونیفارمٹی کو ہم نے آپ کے سامنے لے کے آئے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے 48 لے لو, اس کے بعد آپ یہ باقی جو ایڈونچرز ہوئے ہیں 65, 71, کارگل اینڈ آل دیٹ. یہ سب ایڈونچرز کیوں ہوتے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہماری دنیا ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں دوست ہیں, دوست شوز کوئی نہیں ہے. یہ صرف مزے لیتے ہیں کہ نہتے کشمیری مارے جاتے ہیں, مزے لیتے ہیں کہ پاکستانی مارے جاتے ہیں, مزے لیتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی انصاف کا مادہ ہی کوئی نہیں ہے. آج یوم تشکر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسپیچز گئی ہوں گی ہماری ایمبیسیز کے تھرو. آئی ایم شیور ہمیں بتانا ہے لوگوں کو کہ دیکھو ہم تو شکریہ اللہ کا ادا کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہوئی. یہ نہیں کہ ہم ڈریں یا بھاگیں, یہ بات نہیں ہے. ہم نے انسانی جانیں آل اراؤنڈ بچائی ہیں. ہم انسانیت کے خلاف نہیں ہیں, ہم انسانیت کے بچانے کے ساتھ ہیں. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو انیشیٹو تھا فینٹاسٹک. اور یہ جو پہلے جو ہمارے ٹرمپ صاحب بیٹھے ہیں یہ پہلے تو انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے تھے. ہاں میرا تو کام ہی نہیں ہے, لڑتے ہیں یہ وہ فلانا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ تو بڑا گرم ہو رہا ہے اور کہیں اور رستے پہ نہ چلا جائے, پھر ان کے منہ بند ہوئے. پھر انہوں نے کہا نہیں سیز فائر کر لو. ٹھیک ہے, ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں, ہم نے انسانیت کے ناطے کے اوپر یہ سیز فائر کیا. ثاقب رشید صاحب, آپ کو, ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے. ہم نے بہت دیر کہا کہ بھائی اس سے معاملات خراب ہوں گے لیکن کوئی نہیں سمجھا. لیکن پھر جو رسپانس ہماری طرف سے دیا گیا اس کو تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, جس مہارت کے ساتھ, اور ود ان 3 to 4 hours ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے.
بالکل ایک تو اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ دن جو ہے وہ دیکھنا نصیب کیا. بھارت کچھ اور سوچ رہا تھا, بھارت کا رویہ کچھ اور تھا, ارادے کچھ اور تھے, لیکن وہی بات کہ 3-4 گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا. اور ہم یہ سب سے جو خوشی کی بات ہوتی ہے, بعض اوقات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ آپ باعث ہیں. یہ جب بات جو بین الاقوامی میڈیا کرتا ہے, ہماری فورسز کی وہ تعریف کر رہا ہے, ان کی جو صلاحیت ہے اس کی وہ تعریف کر رہا ہے, اور ان کی صلاحیت میں بھارتی فورسز سے جو برتری ہے اس کی وہ تعریف کر رہا ہے, جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ تعریف کر رہا ہے. خاص طور پر یہ جو پاکستان نے جو جواب لیا, بھرپور جو ہے وہ جواب دیا بھارت کو, بھارت کے اندر جا کر جواب دیا, اس کی جو تعریف جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا جو کر رہا ہے کہ بھارت جو کئی دنوں سے جو انٹرنیشنل جو مختلف طاقتیں ہیں, جو گلف کے کنٹریز ہیں, یہ کوشش کر رہے تھے کہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں, کوئی جب وہ کسی طرف چیزیں جو ہے وہ درست سمجھ چل پڑیں, لیکن بھارت کسی بات پر نہیں آ رہا تھا. بھارت جو وہ پاکستان پر حملہ کر چکا تھا, اس کے باوجود کسی بات پر نہیں آ رہا تھا. لیکن جو ہمارا جو رسپانس تھا, بھرپور رسپانس تھا, بھرپور طاقت کے ساتھ جو رسپانس تھا, اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تھوڑی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آئی اور معاملہ جو ہے وہ سیز فائر تک پہنچا. میں بھارتی جو میڈیا ہے اس کو دیکھ رہا تھا, تو اس وقت کی بالکل جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی بھارتی جو میڈیا ہے, وہاں کی جو فورسز ہیں وہ بریفنگ دے رہے ہیں. ان کی صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا جس سے پوری دنیا میں ان کی سبکی ہوئی, جو فرانسیسی جدید جو لڑاکا طیارہ ہے رافیل, اس کو گرنے پر دنیا سوال اٹھا رہی ہے بھارتی ایئر فورس, ان کی کیپیبلٹیز, ان کے پائلٹس کی کیپیبلٹیز پر. تو اس پر جو سوال ہوا کہ جواب آج تک جو ہے وہ بھارت نہیں دے سکا. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ثابت کر چکا ہے کہ سوال ہوا کہ وہ بتائیں کہ پاکستانی اور جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ آپ کے جیٹس گرے ہیں, ان میں رافیل بھی شامل ہے, تو ان کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم فوکس ہیں, ہم نے جو ٹارگٹ لینے تھے وہ لے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ دنیا جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے, اس کو بھی نہیں مان رہا. تو یہ ایک جو شرمندگی سبکی کا وہ مقام ہے, وہ بہرحال ان کو ہمیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح جس طرح بھارتی میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی لینگویج تھی, وہاں کی جو لبرل لوگ تھے, جو ماضی میں امن کی بات کرتے تھے, ان کی جو لینگویج تھی پاکستان کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ مارنے کے حوالے سے, وہ لینگویج بھی ہم جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو پہلے دن سے جو سٹانس تھا اسی پہ رہا. یہ تو بھارت نے مجبور کیا کہ ان کو بتایا جائے کہ اصل میں طاقت کیا ہے پاکستان کی. آج بھی جو وہاں مودی ہے اس کو شرمندگی کا سامنا ہے, پوری اپوزیشن اس پہ چڑھ دوڑی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں. میں ایک پولیٹیشین ان کا انٹرویو سن رہا تھا, انڈیا کے جو ہیں, جو اپوزیشن کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ 1971 نہیں ہے, اب دور بدل چکا ہے, وہ پاکستان کی صلاحیت بھی بدل چکی ہے, سب کچھ بدل چکا ہے, تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آیا یہ پہلے. تو یہ جو ہے وہ جو پاکستان کو یہ دن جو ہے وہ دیکھنا پڑا, اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. یہ 7-8 جولائی بھی یاد رکھی جائے گی, اور 9-10 مئی کے درمیان جو ہے وہ جو کچھ ہوا وہ بھی یاد رکھا جائے گا. تو اب آگے جو ذوق ہے, کل اس حوالے سے کل دن 12 کا ٹائم جو ہے وہ اس طرف کی جو بھارتی سائیڈ ہے وہ بتا رہی ہے کہ ڈی جی ایم اوز کی جو میٹنگ ہے وہ ہونی ہے. اس کے بعد اگر نیکسٹ جو ہے وہ موڈیلٹیز جو ہے وہ طے ہوں گی کہ کس طرح آگے اس کو ہم نے چلانا ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کوئی ابھی تو یہ 7 بجے ہے نا, 7-7:15 کا ٹائم ہے, تو آپ بتا رہے تھے کہ جی بالکل, ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, فورسز کے جو لوگ ہیں, وہ ان کی جانب سے بھی آج کچھ دیر بعد جو ہے وہ اہم بریفنگ ہے, کیونکہ پاکستان نے جو رسپانس دیا, پاکستان نے جو جواب دیا, اس حوالے سے ایک کمپریہنسو جو ہے وہ میٹنگ جو پریس بریفنگ تھی وہ ضروری تھی کہ پتہ چلے کہ پاکستان نے کون کون سے ٹارگٹ لیے ہیں. تو وہ آج ہمیں تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا. سب کو انتظار بھی ہے, کیونکہ ایک چیز غور سے دیکھیے گا کہ ذوق, ایک چیز بس دیکھیے گا کہ اس سے پہلی جو کی تھی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس, اس میں جو ان کے چہرے پہ جلال اور غصہ تھا, اب دیکھیے گا شاید آپ کو تھوڑی سی مسکراہٹ نظر آئے. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ اس کو پوری دنیا کا میڈیا کوٹ کر رہا ہے, وہ اس پارٹ کو جس میں انہوں نے غصے میں کہا تھا
اور پوری رات ہم ریسٹرین کرتے رہے اور پھر آخر میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ویٹ فار آور رسپانس، اور پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جب ہم رسپانس کریں گے تو پھر تمہیں میڈیا کی خبروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آوازیں خود آ جائیں گی۔ پی جے میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی ثاقب بشیر صاحب نے ڈی جی ایم اوز کی بات کی. دیکھیں دونوں سائڈ پہ جو ڈی جی ایم اوز ہوتے ہیں یہ بڑے سینسٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے یہ جو ان کو جب پوزیشن یہ دی جاتی ہے یہ بڑی سینسٹیو پوزیشن ہوتی ہے، بیکاز یہیں سے یا تو ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے یا ڈیفیوژن ہوتی ہے. میرے پاس ایک ایگزامپل ہے، میرے جاننے والے بن گئے جنرل وجے اوبروئے جو کہ ویسٹرن کمانڈ کے ڈی جی ایم او تھے انڈیا کے، اور اس وقت یہاں پاکستان میں جنرل مشرف تھے ڈی جی ایم او. تو وہ بتاتے ہیں کہ جی کبھی بھی کوئی ٹینشن ہوتی تھی تو میں نے کبھی اٹھا کے جنرل مشرف کو فون کر دیا یا انہوں نے مجھے کر دیا فون تو ہم معاملے کو رد ود کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے. کہتا ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، پریکٹیکلٹی پہ بلیو نہیں کرتے اور کچھ اور چیز اسپارک آف ہو جاتی ہے اور ہو سکتی ہے. تو میں جس طرح ثاقب بات کریں میں یہی امید کروں گا کہ دونوں سائڈز کے اوپر ہم ایک سینسیبلٹی اور ایک نارمل پروگریشن کی طرف جائیں، کیونکہ اگر نہ گئے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کے بہت لمبے فار ریچنگ افیکٹس ہیں. اور ہماری تو یہ سب یہی کوشش شروع سے رہی تھی، ہم تو ان کو یہی چیز سمجھا رہے تھے. اب مسئلہ یہ کہ وہ اب یہ چیز سمجھ کر بیٹھنے کو تیار ہوئے ہیں اور ہمارے لیے جواب دینا بھی بہت ضروری تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر ہم جواب نہ دیتے تو پھر ہمارا دشمن ہمیں بہت ہی کمزور سمجھ لیتا اور پھر یہ ریگولر ہو جاتا. اب انشاءاللہ وہ یہ دوبارہ کوشش نہیں کرے گا پاکستان پر جو ہے وہ اپنے کسی بھی ایسے ارادے کی. اور ایک اہم چیز، اس کے بعد پھر بریک اور آگے بڑھیں گے بریک کے بعد، لیکن ہمارے دشمن نے رات کے اندھیرے میں ہم پر کارروائی کی، ہم نے دن کے اجالے میں اپنا رسپانس دیا اور بتا کر دیا کہ ہم رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھ لو کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ کیا مسئلہ کشمیر اب حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اب یہ آپشن ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم اس کو مزید ڈسکس کریں اور ہائر لیول پر ڈسکس کریں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، ہم نے اپنے زور بازو پر بہت سے دروازے کھول لیے ہیں اور وہ ایشوز جو کہ دنیا سن کر انسنے کر دیتا ہے اس پر بات ہونا شروع ہوئی. یہ ہماری پہلی کامیابی ہے، سفارتی کامیابی. پھر اس کے بعد جو صورتحال بنی اس کے اندر جو وجہ ہے، ہم یہ دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے دو ایٹمی طاقتیں ہر 4-5 سال بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے ہے وہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کا مسئلہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ان کی رائے کے مطابق حل ہو جائے. اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں دونوں ممالک کی بڑی تعریف کرتا ہوں، دونوں سائڈ پر جو ہے وہ بہت کچھ ہو سکتا تھا، ناخوشگوار واقعات ہو سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ I will work with you both to see if after 1000 years a solution can be arrived at concerning کشمیر. یہ پہلے وہ 2019 میں ایک آفر کر چکے ہیں. اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہوتے تھے اور وہ یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے. اس کے بعد کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی، لیکن ایک دفعہ دوبارہ اس لیول پر معاملہ اور بات کرنا اس پر، یہ پہلی کامیابی ہے. اس کو آگے کیسے ہم نے بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہے یہ اب ہم ڈسکس کریں گے. پی جے میر صاحب، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور اس خطے کے امن کے لیے بھی کشمیر کے مسئلے کا حل ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک پازیٹیو اور اچھی پیش رفت ہو رہی ہے؟ نہیں، اس میں بالکل کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. میں اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بناؤں گا برائے تعمیر. میں سو جاتا ہوں، جب وہاں سے کوئی حرکت ہوتی ہے میں جاگ جاتا ہوں اور پھر میں ایک ریاکشن دے دیتا ہوں. نو، دیٹ از ناٹ گڈ انف. جو آپ کا سوال ہے امپورٹنٹ سوال اس لیے کیونکہ آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم آ گیا ہے کہ یہ جو ایگریشن ہمارے پاس ہو رہی ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ کشمیر کی وجہ سے. اور اس کو ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے. ان کو یہ کتنے 87 آورز لگ گئے ہیں اس جنگ کو. جی کتنے 87 آورز آپ مجھے بتا دیں. اس کی کاسٹ کیا 87 بلین وچ از $1 بلین an hour. ایک گھنٹے میں جو جنگ ہے وہ $1 بلین لگتا ہے ڈالر. تو یہ مجھے بتائیں کہ
کیا پاکستان اور ہندوستان اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ ہمیں تو چاہیے کہ اپنی عوام پہ یہ پیسے خرچیں، لیکن ہندوستان ہمیں فورس کرتا ہے کہ آپ اور آرمامنٹس کریں کیونکہ ہم نے باز نہیں آنا. ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے ہیوی نیوکلیر بننے کے؟ یہ ہم نیوکلیر بنے کس کے لیے بنے؟ آپ کے لیے بنے. ایک دوسرے کے خلاف ہیں. نہیں جی، ہم خلاف نہیں ہیں، ہم تو ایک رسپونڈ کرنے والے ہیں. اس وقت بھی رسپونڈ ٹھیک ہے نا جی. یہ کیوں نیوکلیر بنے مجھے بتا دیں، یہ ہم سے پہلے بنے نا. تو پھر نواز شریف نے جب یہاں ایکسپلوژن کیا تو ان کو تکلیف ہو گئی. سو دا کوشچن از کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں جو آپ نے سوال کیا بڑا بنیادی اچھا سوال ہے کہ ابھی بھی ہمیں ایک پولیٹیکل پیس کیپنگ ایک ڈیلیگیشن دنیا میں بھیجیں، اپنے کیس کو ری افرم کریں. لوگوں ہر ڈیلیگیشن جائیں جس میں آپ اپوزیشن پارٹیز بھی رکھیں، اپنے کولیشن پارٹنرز بھی رکھیں، اور somebody لائک بلاول ان کو لے کے جائیں جو کہ ہم اپنے کیس کو پریزنٹ کریں باہر جا کے اور بتائیں کہ دیکھو پلیز ٹیک انٹرسٹ ود اس، پلیز ٹیک انٹرسٹ ان دس میٹر. اگر نہیں کرو گے دس ول بی ورس دین غازہ. Gaza is nothing compared to what can happen. This is a flash point for the future of the globe. تو اگر آپ اس چیز کو اگر آپ نہیں سیریسلی لوگے تو اس کے فار ریچنگ اور ڈیمیجنگ افیکٹس بہت ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے اس کے؟ بیکاز میں سمجھتا ہوں ایک تو مسلم اماں جو ہے بالکل یہ اماں ہی بن گئی ہے کہ انہوں کسی کی یہ رسپانسبلٹی دکھاتی نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ. ٹھیک ہے جائیں جو مرضی کریں. میں گلوب کی بات کر رہا ہوں. آج ہم ہسٹری کے اندر پولیٹیکل ہسٹری اور ادھر ادھر ذوق ہم بات کرتے ہیں نا ناگاساکی ہیروشیما کی، اس کے ابھی بھی فار ریچنگ افیکٹس ہیں. ابھی بھی 47 دیکھ لو، 44 45 دیکھ لو، ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہم نے اگلی سینچریز اسی کے افیکٹ کے ساتھ زندہ رہنا ہے؟ سو دس از سم تھنگ وچ دا ورلڈ نیڈس ٹو لسن اینڈ سی ویری سیریسلی. تو بی جے میں صاحب ایک تو وہ آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کشمیر سینٹرز کا اور ہر پروگرام میں ذکر ہوتا ہے. کل ہمارے ساتھ حریت رہنما موجود تھے پرویز صاحب، انہوں نے بھی اس بات کی حمایت کی کہ یہ ہونا چاہیے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنفلکٹ ہوا اس وقت جو یہ جنگ کا ماحول تھا اور پاکستان کا اپر ہینڈ آیا، اب بات بھی بہتر طریقے سے سنی جائے گی؟ یہ جی پرویز صاحب اور کئی اور لوگ برسلز میں ہم اکٹھے رہے ہیں. میں تو 15-20 سال سے یہی کرتا رہا ہوں وہاں، اور ہم نے ہمیشہ اپنا ایک موقف بیان کیا ہے، بتایا ہے لوگوں کو. اور یہ آج جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب جو میں دے رہا ہوں پرائم منسٹر کو چاہیے امیجیٹلی کل سے کشمیر سینٹرز کھولیں. ٹھیک، یہ آپ کی ان آفیشیل ایمبیسیز ہیں، یہ آپ کی آواز ہے اور یہ آپ کی آواز وہاں ہے ویئر اٹ میٹرز. جی میڈیا کے اندر آنا، دو ادھر سے بڑھ کے مارنی، ادھر سے دو بڑھ کے آگے، نو. ہم نے بڑک مارنی ہے ممبرز آف دا یورپین یونین کے آگے، ایٹ لیسٹ ان یورپ. پھر اس کے بعد آپ واشنگٹن میں کھولیں، لنڈن میں کھولیں، آپ بات کریں. ہم جب تک اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے آپ کا کام، آپ کا کیس آگے نہیں بڑھ سکتا. نجم ثاقب صاحب، ہمیں پریکٹیکلی اب کیا کرنا ہوگا تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہونے کی طرف جائے؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس ریسنٹ پاسٹ کے اندر صرف 2000 کے بعد ہی دیکھ لیتے ہیں، ان 25 سالوں کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی اپرچونٹی آئی ہے. ہمیں آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، یہ کیسے شروع ہوا، کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور یہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے اور اس میں پاسبلٹیز کیا ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے کہ پریکٹیکلی کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے جو لاکھوں ناظرین ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. دہرا لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں دہرا لیتے ہیں تاکہ منظرنامہ جو ہے وہ کلیئر ہو، صاف نظر آئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. دیکھیے ہر ملک کے کچھ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. جموں اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہے. یعنی نیشنل انٹرسٹ کے بھی آپ کے کیٹیگریز ہوتے ہیں. یعنی وہ جب میرے قائد نے شاہرگ کہا تو اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے یہ ہمارا وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہے. دوسرا، یہ مسئلہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا نہیں ہے. اس میں ایک قوم ہے، کشمیری قوم، جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں.
उनके साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो 3 पार्टीज़ हैं इसमें। याद रहे कि ये सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ जानने के लिए पहले मैं कोशिश करूँगा कि 1948 से इसके 3 अदवार हैं। 1948 से लेके 1999 यानी 1989 तक एक दौर है। 1989 नवंबर दिसंबर से लेके तो 5 अगस्त 2019 तक दूसरा दौर है। 6 अगस्त 2019 से लेके ये बुनियान मरसूस तक ये तीसरा दौर है। इन तीनों अदवार में पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ रहा है और वो एक लाइन में हम बताते हैं कि पाकिस्तान अपने कश्मीरियों की, अपने बहन भाइयों की, बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए सियासी, अखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेगा। ये हमारा है मेन जो है ना वो टॉकिंग पॉइंट कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। दूसरा ये है कि हम कश्मीर का हल चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेलेवेंट रेजोल्यूशंस हैं जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे तय हुआ है, मुत्तफ़िक़ा तौर पे तय हुआ है कि पीपल ऑफ कश्मीर जो हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ रहना है। और वो ये जो डिसीजन है वो एक प्लेबिसिट के ज़रिए, एक रेफरेंडम के ज़रिए इसका करेंगे। वो प्लेबिसिट और रेफरेंडम जो आज तक हिंदुस्तान ने नहीं कराया। ये तो हो गया पाकिस्तान का मौक़िफ़, उसूली वगैरह वगैरह। अब सवाल यहाँ पे आता है कि इस वक्त जबकि अगर आप इस यानी ये जो ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस है इससे 10-15 दिन पहले चले जाएं, यानी 22 अप्रैल से पहले चले जाएं, हिंदुस्तान कश्मीर पे बात करना तो दूर की बात है। हिंदुस्तान तो बात ही नहीं कर रहा था। वहां मोदी साहब और जयशंकर साहब जो है वो कह चुके पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट। यस, वो ये कह चुके कि हम आपकी एग्जिस्टेंस को नहीं समझते। हम कह रहे हैं जी हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, हमारे इसाक डार साहब ने यानी लंदन में कहा ट्रेड, उसका जवाब ही नहीं आया। वो हमें दरखौरे इतना ही नहीं समझ रहे थे। और अब आते हैं इस वक्त की सूरत हाल में कि कश्मीर का मसला जो है वो बिल्कुल बैक बर्नर पे था, अब सामने आया है। और ये जो है ना कि सिफारती कोशिशें करके हम जो है दुनिया को बताएं, और ये वो दुनिया को पता लग गया और इंडिया ने खुद बताया। इंडिया ने इसको, आपके ख्याल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब बात करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मसला क्या है और मुझे पता, और फिर उन्होंने अभी जो लेटेस्ट ट्वीट किया है कि मैं देखूंगा कि इसको मैं कैसे हल कर सकता हूं, इससे ज्यादा मुझे बताइएगा कि क्या क्या करेंगे और कि दुनिया को पता लगेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा, इसका मतलब है कि अमेरिका को पता लगा। अमेरिका को पता लगा तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को पता लगा। अमेरिका को पता लगा तो यूनाइटेड नेशंस को पता लगा। यूनाइटेड नेशंस को पता लगा तो सिक्योरिटी काउंसिल को याद आया कि वो ये रेजोल्यूशंस थे, अभी भी एजेंडे पे मौजूद है ये मसला। अब ये है कि अब क्या करना है। अब ये करना है कि ये जो DGMOs मिल रहे हैं ना, कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वो एक बात बतानी भूल गई, बड़ी इंपॉर्टेंट। एक वक्त था कि आप हमसे बात नहीं कर रहे थे। ये जो कलम आया ना पाकिस्तान के पास इस बुनियानुन मरसूस का, जिससे अब हम डिक्टेट कर रहे हैं, ये मेरा लफ्ज ये याद रखिएगा, डिक्टेशन वाला। इस दफा डिक्टेट किया है, हम मौजूद हैं, हम आपकी टक्कर से थोड़ा सा आगे हैं और आपको ये बीच में टेबल पे आना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आती है सिफारतकारी आपकी, और उसमें एक इस वक्त की आखिरी बात, हम कश्मीर का मसला चाहते हैं हल हो। हिंदुस्तान को भी पता है कि ये मसला है, मानते नहीं है। ये 370 ये करके ना, तो इनका ख्याल था कि ये अब तो बिल्कुल खुल के सामने आ गया, पूरी दुनिया की हेडलाइंस हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है इस वजह से लड़ाई कर रहे थे, इस वजह से टू द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर पहुंच रहे थे, क्योंकि मसला कश्मीर का। इसका मतलब है कि लैटिन अमेरिका में भी ये बात पहुंची है, ये अफ्रीका में पहुंची है, ये फार ईस्ट में पहुंची है, पूरी दुनिया में गूंज रही है। अब क्या है कि क्या कल को मसला हल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट्स होती हैं इस तरह के, जो क्रॉनिक मसले होते हैं ना, जो टेरिटरीज के मसले होते हैं। इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह चुके। अब दुआ है कि वो इस पे थोड़ा सा, पिछली दफा कह के भूल गए थे, इस दफा कह के भूले ना। और दुआ ये भी है कि हिंदुस्तान जो है ना
وہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے اپنے عوام کے اوپر, کشمیریوں کے اوپر. ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت بڑی, بالکل ایسے ہی. اب آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹس آگے جاتی ہیں, دونوں کے جو آپ کے ڈپلومیٹس ہیں وہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ کشمیریوں کا فیوچر انشاءاللہ تعالی بہت برائٹ ہے. ثاقب رشید صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا, اب ہمارے اور بھارت کے تعلقات جب ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو جو 22 تاریخ سے پہلے تھے کیا ویسے ہی ہوں گے یا تھوڑے مختلف ہوں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کشمیر پر بات کرنا کتنا اہم ہے؟ میرا خیال ہے تعلقات کیسے ہوں گے اس پر جو ہے وہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. آج بھی جو بھارتی جو وزیر دفاع ہیں یا ان کی جانب سے وزارت دفاع کی جانب سے جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا گیا کہ وہ ان کا جو آپریشن ہے ابھی بھی جاری ہے, کہ اس لیے جو ہے وہ چیزیں میرے خیال میں آئندہ چند دنوں میں تھوڑی سی کلیئر پکچر ہمیں پتہ چلے گی. باقی جو ٹرمپ ہیں ان کا جب سے بیان آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارتی سائٹ سے ایک تو آفیشلی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ بھارت کو جو ہے وہ کشمیر کا جو نام لیا ہے ٹرمپ نے, یقینی طور پر بہت تکلیف ہوئی ہوگی. 22 اپریل سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی سائٹ سے کتنی کوشش ہو رہی تھی, یقینی طور پر ہم مسئلہ کشمیر کو گائے بغیر جو ہے اس پہ بات ہوتی رہتی ہے, دنیا کے مختلف فورمز پر بات ہوتی رہتی ہے, مختلف دن منائے جاتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک ایکسٹرا آرڈینری پاکستان اس کو ہائی لائٹ کر رہا تھا, اس کو ان دنوں میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی. یہ تو ایک ایکسیڈنٹلی مطلب یہ ایونٹس ہوئے اور اس کے بعد مسئلہ کشمیر آ گیا, اور اس وقت مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر ایک دفعہ پھر جو وہ موضوع بن گیا ہے. اور بھارت کی سائڈ سے اگر اس پہ کوئی کامنٹ آیا تو پھر بات ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان نے تو ویلکم کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کو, دفتر خارجہ نے بھی, پرائم منسٹر نے بھی جو وہ ویلکم کیا ہے, اور جو ایفرٹس ہیں صدر ٹرمپ کی ان کو بھی ویلکم کیا ہے. 2019 میں جب 5 اگست 2019 ہوتا ہے تو اس وقت کی جو حکومت تھی یا ہماری طرف سے جو رسپانس تھا وہ انیشلی تو بہت اگریسو تھا, لیکن آہستہ 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 کم ہوتا گیا. پوری دنیا میں اس مسئلے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی, یہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے احتجاج, اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں. پاکستان نے مختلف سفارتی محاذ پہ بھی اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا اس وقت, لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا. تب سے لے کر اب تک یہ مسئلہ جو ہے وہ کہیں یہ معاملہ جو ہے گم ہو چکا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے سفارتی لحاظ سے اس کو کیسے اجاگر کیا جاتا ہے, کیسے اس کو جو وہ آگے لے کر چلا چاہتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ مسئلہ کشمیر بہت جلد حل ہو جائے گا, یہ حل ہو بھی سکتا ہے اگر امریکی صدر فل فلیج انوالو ہو جائے, وہ بھول نہ جائیں. وہ جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ 2019 میں انہوں نے بات کی تھی لیکن بھول گئے تھے, اب جو ہے اگر وہ نہ بھولیں, بٹھائیں اور اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں تو حل نکل بھی سکتا ہے. ہم یاد کرواتے رہیں گے, بھولنے نہیں دیں گے, کیونکہ اس اپرچونٹی کو ہم جتنے بھی اچھے طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکیں وہ کریں گے, اور ہم نے اپنے اس پروگرام میں بھی اس پر جو ہے آواز اٹھاتے رہیں گے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے میڈیا کے کردار پر اس 5 دن یا اس 15 دن کے اندر جو رہا اس پر. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ بات تو ہم ضرور پوچھیں گے جب کبھی انڈین میڈیا کے لوگوں سے ملاقات ہوگی کہ لاہور کے ساحل پر آ کر ان کو کیسا لگا, اور ملتان کے پہاڑوں پہ انہوں نے کون کون سی جگہ دیکھی جس کو انہوں نے فتح کر لیا تھا آج سے 4 دن پہلے ہی. نجم ثاقب صاحب, انڈین میڈیا یہ ان کی عوامی خواہش کے مطابق یہ سب کچھ کرتا رہا یا حکومتی مجبوری کی وجہ سے؟ اس کے جواب میں تو صرف ایک فکرہ ہے. انڈین میڈیا الیکٹرانک ہے, پرنٹ ہے یا ایون سوشل میڈیا ہے, اٹ از اسٹیٹ کنٹرولڈ. تو آپ کو جو کچھ نظر آتا رہا اس کا مطلب یہ تھا کہ مودی سرکار کے احکامات شامل ہیں. میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, وہ کسی فلم بنانی ہو تو اس کا اسکرپٹ جو ہے نا وہ مودی صاحب خود بلاتے ہیں, بیچ میں حساب کتاب ڈالتے ہیں, اچھا اس کو ایسے کر لو, اس کو ایسے کر لو. تو ایک فکرے میں وہی بات کہ جو کچھ بھی آپ کو انڈیا یعنی میڈیا پہ نظر آیا وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے, وہ احکامات ہیں جو وہ فالو کر رہے تھے. دیکھ لیتے ہیں کہ میڈیا کا رول جو ہوتا ہے جنگ کے دوران کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایک وار ویپن ہے.
मीडिया जो होता है ना एक वॉर वेपन के तौर पे काम करता है. इसमें साए वॉर आती है, इसमें आपका प्रोपोगंडा आता है, फिर आपकी ये जो टिक टॉक और ये जो ये बाकी के हिसाब किताब है ना, टेलीग्राम ये वो वगैरह, इसके ज़रिए जो है वो रियल टाइम फुटेज दिखाई जाती है. मीडिया जो है वो पब्लिक ओपिनियन शेप करता है. मीडिया जो है वो लोगों को बताता है, मैं अच्छे वाले मीडिया की बात कर रहा हूँ, लोगों को बताता है ये सूरत हाल है, ये हो रहा है, ये हो चुका है, और फिर उसके बाद वो पॉलिसी पे भी असरअंदाज होता है, स्ट्रेटजी पे अंदर ये असरअंदाज होता है. दोनों मीडिया अगर मैं देखूं पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, तो मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है. वो मेरे सारे दोस्त, बहन भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे जिन्होंने इंडियन मीडिया भी देखा और जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया भी देखा और ख़ास तौर पे 92 देखा, उनको पता है कि कहाँ से सच आया, किस आवाज़ में सच था, किसने हक की बात की और किसने फैक्चुअली करेक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन दी, टाइमली इन्फॉर्मेशन दी. और उसके बाद ये है कि जो तज्ज़िये हुए वो जज्बाती नहीं थे, वो हकीकत पे मबनी थे. अच्छा, वैसे अभी भारतीय मीडिया की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी उसमें कुछ जो खबरें सामने आई है उसमें वो लोग कह रहे हैं कि जंग में तो नुकसान होता ही है, तो कुछ हद तक वो एतराफ़ भी कर रहे हैं. पीजे मीर साहब, हमने क्योंकि माजी में इस किस्म की इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की रिपोर्टिंग नहीं देखी, और ख़ास तौर पर जब इस किस्म का टेंस माहौल हो वहाँ पे तो एक चीज़ को 10 दफ़ा चेक किया जाता है कि ऑन एयर जाने से पहले या बयान करने से पहले अफरा तफरी ना फैल जाए, लोग जो है मिसगाइड ना हो जाए. वहाँ पर उस माहौल में इस किस्म का माहौल बनाने से क्या हासिल हो सकता था उनको? प्रोपेगेंडा, दैट्स इट. पाकिस्तान को डिग्रेड करो, डिफेम करो, एक बताओ कि वो एक एग्रेसर है, वो गलत काम कर रहा है, वो उनका काम है. सो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है. लेकिन अब मैं इस इंडियन मीडिया को एक बल्कि क्वेश्चन भी डालता हूँ और इनकी एनालिसिस भी मांगूंगा कि चलो सीज़फायर हो गई है, अब तुम सबसे ज़्यादा क्या शोर करोगे? क्या कि पाकिस्तान तुम्हारी हमारी जो एयर स्पेस बंद की है ये खोल दे? इस पे करेंगे बात. ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्योंकि इनको तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का, तो क्या ये खोल देंगे? ये कोई बात करेगा इंडियन मीडिया की तरफ से? लेकिन वो समझेंगे कि अगर हमने बात की तो हमारे लिए बड़ी नीच हो जाएगी, हम नीचे गिर जाएंगे. लेकिन जो इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है हर तरीके के साथ, थ्रू गुड्स, थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ अदर एवेन्यूज़, क्या ये उस पर बात करेंगे? ज़ौक ये बात नहीं करने वाले. और अभी हम सीज़फायर बात कर रहे हैं, ये एडवेंचर इन्होंने करना है. मैं कभी भी इन पर एतबार नहीं करूँगा. आपने कल भी देख लिया कि इन्होंने सीज़फायर के बाद भी वायलेशंस किए हैं, ये करेंगे. और यार 48 से लेके तो अभी पता नहीं कितने हज़ार वायलेशंस लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर दिए इन्होंने, तो ये तो करेंगे और फिर हमेशा पाकिस्तान को ही ब्लेम करेंगे. सो उस पर हमें ना परवाह करनी है ना कुछ करना है. हमने क्या करना है, जो मैं बार बार कहता हूँ, अपने केस को बाहर लेके जाना है. देखो, उनके बॉर्डर्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस पीस फोर्स नहीं है. क्यों नहीं है भाई, ये मुझे बताओ. ये यूनाइटेड नेशन इतनी टुथलेस बॉडी है कि आप अपनी पीस फोर्स नहीं रख सकते हैं? क्या इंडिया इतना तकड़ा हो गया है कि वो कमांड करेगा यूनाइटेड नेशंस को? तो इसमें बड़े फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स को आई थिंक दे नीड टू बी ब्रॉट इनटू कंसिडरेशन. साकिब बशीर साहब, एक चीज़ की खुशी तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के हवाले से वो प्रोपेगेंडा करता था, ये जो इंडियन मीडिया की एपिसोड थी, इसके बाद उनको कोई सीरियस अब बिल्कुल भी नहीं लेगा. सीरियस तो पहले भी लोग उस तरह नहीं लेते थे, लेकिन इसके बाद तो उनके अपने लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे. जिस तरह वो ट्रॉल कर रहे हैं उनको या हकीकत बता रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर जिसका जिक्र आप भी कर चुके थे गुज़िश्ता दिनों. अब आने वाले दिनों के अंदर आप अब कैसे देखते हैं ये जो वॉर है, इसमें जिस तरह पीजे मीर साहब ने कहा कि उनका मीडिया कोई कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करे, वो करेगा या वो रवायती ऐसा ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो करेगा. माजी में भी जो इंडियन मीडिया है उसका किरदार इसी तरह रहा है, अब भी इसी तरह रहा है. झूठ उन्होंने बेचा है और कोई माजरत करने के लिए भी तैयार नहीं कि ये झूठ था. जिस तरह आपने कहा कि लाहौर में या मुल्तान में उन्होंने पहाड़ जो है वो कहाँ दिखा दिए, और इस तरह की बहुत सारी और ख़बरें उन्होंने जो है फैलाई. एक और जो माइंड सेट की मैं बात करूँ, पाकिस्तानी मीडिया में बैठे हुए जितने एंकर पर्सन, जितने तजियाकार हैं, कोई एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि जाके कश्मीर में इंडियंस को जो मारो
دہشت گردی کرو یا انڈیا میں جا کے دہشت گردی کرو، کوئی ایک نہیں ملے گا آپ کو کہ اسٹیٹ اس کو اسپانسر کرے یا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہاں پہ جا کے کریں۔ آپ انڈین میڈیا کھولیں، انڈین میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تجزیہ کار، اینکرز اور کچھ صحافی بھی وہ مطلب باقاعدہ پرووک کر رہے ہیں کہ کریں جی بلوچستان میں جا کر آپ دہشت گردی، وہ بی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کریں، آپ جو ہے وہ کے پی میں جا کر کریں، آپ افغانستان کے راستے میں کریں، باقاعدہ طور پر پرووک کر رہے ہیں، مطلب وہ باقاعدہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرو جی دہشت گردی۔ مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا کے درمیان ایک بڑی ایک لائن جو ہے وہ کھینچتا ہے۔ باقی ان کی جانب سے جو جھوٹ پھیلایا گیا، جھوٹ آج کل جو ہے وہ فوری طور پر اس پہ رائے آ جاتی ہے، کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا ہے، اس کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ کریڈیبلٹی میں ایک دفعہ اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایرر کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن آپ بار بار جب کریں گے نا تو وہ کریڈیبلٹی ختم ہوئی تو آپ ختم ہے۔ تو بھارتی میڈیا کی جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، بظاہر اس ساری ایپیسوڈ کے بعد مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتی، ان پہ تو رلائی کیا ہی نہیں جا سکتا ان کی بات پر، جب تک کہ اس کو کاؤنٹر 2-3 دفعہ جو ہے وہ بندہ مختلف ذرائع سے چیک نہ کر لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز، ایک ذکر آپ کرنا بھول گئے ہیں، آپ دوبارہ کر دیجئے گا، ایکس کی خواہش کا جو ذکر آپ رکھتے ہیں وہ بھی کر دیں۔ جی بالکل، ایکس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب بحال ہو چکا ہے۔ اچھا میں نے چیک کیا ہے، پچھلے دنوں پہلے ان آفیشلی وہ اس کو کھولا گیا تھا، تقریباً 2 روز قبل جب یہ اسٹرائک ہو رہی تھی تو اس سے 1 دن پہلے ایگزیکٹلی وہ باقاعدہ آفیشلی اس کو کھول دیا گیا، اور پی ٹی اے نے اس کی منظوری دے دی، اور پورا جو ہے وہ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ کھل چکا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس پر پاکستان کا جو نیریٹو تھا، جو ہونا چاہیے تھا، وہ آیا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا ہے پاکستان کو، اور اب جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کھلا ہی رہے گا۔ اور سب سے آخر میں ابھی ہم اس پروگرام کے جب اختتام پر بڑھ رہے ہیں تو ان میمرز کو بھی سلام جو کہ گھر بیٹھے بھرپور تیاری کر کے وہ بھی اٹیک کرتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ میمز بناتے ہیں، جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، اس کا گلہ انڈیا سے لوگ کرنا شروع ہو گئے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا کی، اس میں بتایا کہ یار ان کے میمرز کی ویڈیو دیکھو، ہمارے میمرز کہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو 5th جنریشن وار ہے، ٹویٹر اوپن کریں، کوئی سوشل میڈیا ایپ اوپن کریں، آپ کو 2 ہی چیزیں نظر آئیں گی، یا تو پاکستان کے اٹیک کی ویڈیوز جو پاکستان نے رسپونڈ کیا انڈیا کو، یا پھر کوئی میم آپ کو نظر آئے گی۔ نجم ساقی صاحب، آج کے سوالات۔ شکریہ ذوق، ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے۔ پہلے ضروری سوال، غلط بات کو بہانہ بنا کر آپ نے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی بات کی، پھر بغیر سوچے سمجھے آپ نے ہم پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا، پھر ڈرون چلائے۔ اب جب کہ پاکستان نے حقیقتاً ایک دندان شکن آپ کو جواب دیا ہے، تو ضروری سوال یہ ہے، ٹھنڈ پڑ گئی ہے آپ کو ہونر عام جی۔ آج کا غیر ضروری سوال، 2 ملک آمنے سامنے ہوں، ایک آل آؤٹ وار کے امکانات ہوں، تو غیر ضروری سوال یہ ہے کہ جدید اسلحہ بیچنے والی ملٹی بلین ڈالرز کمپنیاں جنگ ہونے کی دعا مانگتی ہیں یا جنگ ختم ہونے کی؟ ہمارے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے سوشل میڈیا پر آگاہ، اپنا خیال رکھے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔